نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کی ترکیب نحوی، صرفی اور ترجمے کا جو سلسلہ ہے وہ جاری و ساری ہے، اور آپ حضرات جانتے ہیں کہ سورہ البقرہ کی ترکیب نحوی اور صرفی ہم کر رہے ہیں۔ آپ حضرات سے یہ درخواست ہے کہ اپنے قیمتی لمحات میں سے کچھ لمحات آپ مخصوص کریں قرآن مجید کے لیے۔ یہ ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے کہ جس نے قرآن مجید کو سیکھا اور پھر اس کی تعلیم دوسرے لوگوں تک پہنچائی، سکھایا، سیکھا بھی اور سکھایا بھی۔ تو یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرمائیں کہ میری امت میں جو بہترین شخص ہے وہ ہے کہ جو اس کتاب مقدس کے ساتھ، اللہ کی اس کتاب کے ساتھ وابستہ ہے۔ تو زندگی میں ہم دنیا کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں، دنیا کے حصول کے لیے ہم بہت تگ و دو کرتے ہیں، تو اگر اس میں سے کچھ وقت ہم اللہ کے لیے نکال لیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے ان لوگوں میں شمار ہونے لگے کہ جن کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ وہ میری امت کے بہترین لوگ ہیں۔ تو اسی غرض و غایت کو سامنے رکھتے ہوئے یہ جو کورس ہے اس کی ابتدا ہم نے کی ہے۔ اگر آپ اس کو شروع سے دیکھیں گے لیکچر 1 سے، تو باتیں جو ہیں وہ زیادہ سمجھ میں آئیں گی، کیونکہ شروع کے جو لیکچرز ہیں اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ میں نے عربی زبان کے قواعد کو بھی بیان کیا ہے۔ آج ہم نے 2 آیتوں کا انتخاب کیا ہے، 119 اور دوسری ہے 120، 119 اور 120۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير۔ آیت نمبر 119 کی ابتدا ہو رہی ہے انا سے، اور یہ 2 حرفوں کا مجموعہ تھا، ایک انا ہے اور ایک نا ہے۔ اصل میں تھا اننا، تو تخفیف کر کے اس کو پڑھا گیا انا۔ اس میں جو انا ہے وہ حرف توکید و نصب ہے، اور نا جو ہے وہ ضمیر متصل ہے، مبنی ہے سکون پہ اور محلاً منصوب ہے، کیونکہ یہ انا کا اسم واقع ہو رہا ہے، یہ جو ضمیر ہے، اس لیے یہ محلاً منصوب ہے۔ ارسلنا کا، ارسلنا یہ فعل ماضی ہے، مبنی ہے سکون کے اوپر، اور اس میں جو نا ہے یہ بھی ایک ضمیر ہے، متصل ہے، مبنی ہے، اور محلاً یہ مرفوع ہے چونکہ یہ فاعل ہے۔ کا جو ہے یہ بھی ایک ضمیر ہے، کاف، اور یہ متصل ہے، مبنی ہے، اور محلاً منصوب ہوگی چونکہ یہ مفعول بہ ہے۔ تو یہ جو پورا جملہ ہے ارسلنا کا، یہ محلاً مرفوع ہوگا چونکہ یہ انا کی خبر ہے، اور پھر یہ انا اپنے اسم اور خبر کے ساتھ جملہ استئنافی ہے، ایک نیا جملہ ہے، لا محل لہا من الاعراب۔ بالحق، اس میں جو با ہے یہ حرف جر ہے، اور حق جو ہے یہ اس میں مجرور ہے، آپ دیکھیں کاف کے نیچے زیر ہے،
اور یہ جو جار و مجرور بالحق یہ کس سے متعلق ہے؟ یہ ایک حال سے متعلق ہے جو دراصل فاعل کا حال تھا، معذوف ہے، یا مفعول کا حال تھا، محذوف ہے۔ بشیرن یہ بھی حال ہے اور حال منصوب ہوتا ہے بالفتح ظاہرہ، واو عطف کی ہے، نذیرن یہ معطوف ہے بشیرن پہ، اس لیے اس کے اعراب وہی ہوں گے جو بشیرن کے ہیں۔ ولا تسألوا واو حالیہ، لا یہ حرف نفی ہے، تسألوا یہ فعل مضارع مبنی للمجہول ہے، یعنی پیسو وائس، مطلب کہ آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ اور پھر تسألوا میں جو اس کا نائب الفاعل ہے وہ مستتر ہے وجوباً، اور اس کی تقدیر کیا ہے؟ انتا۔ تو انتا کیا ہے؟ نائب الفاعل، عن حرف جر ہے، اصحاب اس میں مجرور بالکسرہ ظاہرہ، صاحب کی جمع مکسر ہے اصحاب، واو کے نیچے زیر اس لیے ہے کہ پیچھے ان ہے، حرف جر ہے، اور یہ مضاف بھی ہے، الجحیم اس میں مجرور بالکسرہ ظاہرہ ہے، اور یہ جملہ ہے لا تسألوا یہ محلاً منصوب ہے چونکہ یہ حال واقع ہو رہا ہے۔ یہ اس آیہ مبارکہ کے اعراب تھے۔ آگے دیکھیں آیت نمبر 120، وَلَن تَرْضَىٰ اس میں جو واو ہے حرف استئناف ہے، مبنی ہے، اور لن حرف نفی و نصب ہے۔ اس سے پہلے بھی میں اس کی تفصیل آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں کہ یہ حرف جو ہے نفی بھی ہے، نصب بھی ہے، فعل مضارع پہ داخل ہوتا ہے، اس کو مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتا ہے نفی میں۔ ترضا یہ فعل مضارع ہے منصوب چونکہ یہ حرف ناصب ہے۔ اس کی علامت کیا ہے؟ علامت اس کی کہیں گے الفتحہ المقدرہ علی الالف للتعذر، ترضا چونکہ الف مکسورہ ہے، الف مکسورہ پہ تو کوئی حرکت پڑھی نہیں جا سکتی، اس لیے ہم تعذر کہتے ہیں۔ ان کا ان حرف جر ہے اور کاف ضمیر متصل ہے، مبنی ہے محلاً مجرور کیونکہ اس کے پیچھے ان آیا ہے۔ الیہود یہ فاعل ہے، فاعل مرفوع بالضمہ ظاہرہ، دال کے اوپر پیش ہے، اور یہ جو جملہ بنا ہے لن ترضا یہ جملہ استئنافیہ ہے، ایک نیا جملہ ہے۔ ولن نصارہ اس میں واو کے حرف عطف ہے، اور لام کو کہیں گے یہ حرف زائد ہے، حرف نفی زائد ہے، مبنی ہے لا محل له من الاعراب۔ النصارہ معطوف ہے یہود پہ، تو اس کے بھی وہی اعراب ہوں گے جو یہود کے ہیں، یعنی ہم کہیں گے مرفوع بالضمہ المقدرہ علی الالف للتعذر۔ حتیٰ اس کو کہتے ہیں حرف غایہ و جر، اور جب یہ فعل مضارع پہ داخل ہوتا ہے تو اس کو نصب دیتا ہے۔ ایک جو سکول آف تھاٹ ہے ناویوں کا، اور جو دوسرے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ حرف جر ہے، یہ نصب نہیں دے سکتا، نصب جو ہے وہ اس ان کی وجہ سے ہے جو یہاں پہ مضمر ہے، چھپا ہوا ہے، یعنی اصل میں حتی ان تتبع، تو اس میں ان جو ہے وہ چھپا ہوا ہے، تو اس کی وجہ سے یہ منصوب ہے۔ عین کے اوپر دیکھیں زبر ہے، نارمل حالت میں تو تتبعو ہوتا ہے، لیکن عین کے اوپر زبر کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پیچھے ان تھا جو معذوف ہے، اور اس میں فاعل مستتر ہے وجوباً، تقدیرہ انت، اور مصدر معول ان تتبع وہ محلاً کیا ہے؟ مجرور ہے چونکہ پیچھے حرف جر ہے احتا، یعنی حتی تتبعک ملتہم، ملتہم ملہ یہ مفعول بھی منصوب بالفتح الظاہر ہے، تا کے اوپر زبر ہے، مضاف بھی ہے، ہم ضمیر متصل ہے، مبنی ہے محلاً مجرور ہے مضاف الیہ۔ قل یہ فعل امر ہے، قل ہے فعل امر مبنی علی السکون ہے، اور اس میں فاعل ایک ضمیر ہے مستتر وجوباً ہے، تقدیرہ انت کہ آپ کہہ دیجئے، اور قل جو ہے یہ جملہ استئنافی ہے۔ ان حرف توکید و نصب ہے، مشبہ بالفعل مبنی علی الفتح۔ ہدا یہ اسم انا ہے، منصوب ہے کس کے ساتھ؟ الفتحۃ المقدرہ علی الالف للتعذر، کیونکہ یہ مکسورہ ہے، اور یہ مضاف بھی ہے۔ اللہ لفظ الجلالہ ہے مضاف الیہ،
مجرور بالکسرہ ظاہرہ، ہوا یہ ضمیر منفصل ہے، مبنی علی الفتح ہے، محلاً مرفوع ہے مبتدا، اور اس کو ضمیر فصل بھی کہتے ہیں، اور بعد کا جو الہدا ہے یہ مبتدا کی خبر ہے، یہ بھی مرفوع ہے، اور اس کی علامت کیا ہے؟ ضمہ المقدرہ علی الالف للتعذر، یا پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ انا کی خبر ہے مرفوع، اگر ہم ہوا کو ضمیر فصل سمجھیں جس کا کوئی محل نہیں ہے، اور یہ جو جملہ ہے مبتدا اور خبر کے ساتھ یہ محلاً مرفوع ہے انا کی خبر، اور یہ جملہ پورا انا اس کا اسم اس کی خبر یہ بھی محلاً منصوب ہے چونکہ یہ مقول القول ہے، کل کی سٹیٹمنٹ ہے۔ ولا ان، اس میں واو حرف استئناف ہے، مبنی ہے فتح پہ، اور لام اس کو کہتے ہیں موطئ للقسم، یہ قسم کے لیے آتا ہے، اور قسم جو ہے وہ معذوف ہے، لام اس کے اوپر دلالت کر رہا ہے۔ ان حرف شرط جازم ہے، مبنی ہے سکون پہ، اور اس کے نیچے جو زیر لگت نظر آپ کو آ رہی ہے یہ التقاء الساکنین کی وجہ سے، کیونکہ نون بھی ساکن تھا، اور پھر اس کے بعد جو اتبعتا جو فعل ہے تو اس کی جو حمزہ ہے وہ حمزۃ الوصل ہے، تو وہ تو اپنے پچھلے لفظ کے آخری حرف کو اپنے آنے والے یعنی اگلے حرف سے ملاتی ہے، خود تلفظ سے گر جاتی ہے، تو یہ دو ساکن ہوئے نا، تو اس لیے نون کے نیچے زیر دی گئی، ولا ان اتبعت، تو اتبعت، اتبع یتبع یہ باب افتعال میں سے ہے، اور یہ جو اتبعتا ہے یہ کیا ہے؟ یہ فعل ماض مبنی علی السکون ہے، اور تا جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ضمیر ہے متصل ہے، مبنی اور محلاً مرفوع ہے فاعل، اور یہ فعل ماضی یعنی اتبعتا یہ محلاً مجزوم ہے یعنی محل جزم میں ہے نا، کیونکہ یہ فعل الشرط ہے، اس کے پیچھے جو ان آیا ہے وہ حرف شرط جازم ہے، یعنی اس کے بعد اگر مضارع ہوتا تو مجزوم ہوتا، تو ماضی تو مبنی ہوتا ہے، اس پہ تو ان اس طرح اثر نہیں کرتا، لیکن پھر ہم کہیں گے کہ محلاً وہ محل جو ہے جزم کا ہے، اس لیے محلاً مجزوم ہے۔ احواءہم، احواء یہ مفعول بھی منصوب بالفتحہ الظاہرہ ہے، حمزہ کے اوپر زبر ہے، ساتھ ہی مضاف بھی ہے، ہم ضمیر متصل ہے، مبنی ہے محلاً مجرور مضاف الیہ۔ بعد کو کہیں گے ظرف زمان ہے منصوب، اس کے نصب کی علامت دال کے اوپر زبر ہے، یہ کس سے متعلق ہے؟ یہ فعل اتبعت کے ساتھ ہے، اس سے متعلق ہے، یہ مضاف بھی ہے۔ الذی اس میں موصول ہے، مبنی ہے سکون پہ، محلاً مجرور ہے چونکہ مضاف الیہ ہے، ظرف کے بعد آیا ہے۔ جاءک، جاء فعل ماض ہے، مبنی ہے، اور اس میں فاعل مستتر ہے، جوازاً تقدیرہ ہوا، اور وہ لوٹتا کس کی طرف ہے؟ الذی کی طرف، اور یہ اس میں جو کا ہے یعنی کاف وہ ضمیر ہے متصل ہے، مبنی فتح پہ اور محلاً منصوب ہے چونکہ مفعول بھی ہے، اور جاءک پورا جملہ بن گیا نا، یہ صلۃ الموصول ہے یعنی الذی کا صلہ ہے۔ من حرف جر ہے، اور العلم اس میں مجرور بالکسرہ ظاہر ہے، یہ جو جار مجرور ہے یہ دراصل جاء کے اندر جو فاعل تھا اس کے حال سے متعلق ہے جو معذوف ہے۔ ما حرف نفی، لکا اس میں لام حرف جر ہے، کاف ضمیر متصل ہے، مبنی ہے فتح پہ، من حرف جر ہے، اللہ لفظ الجلالہ مجرور بالکسرہ ظاہرہ ہے، اور یہ جر اور مجرور کس سے متعلق ہے؟ یہ ایک حال سے متعلق ہے، ولی کا حال ہے معذوف۔ پھر اگلا جو من ہے یہ حرف جر زائد ہے، ولی یہ مبتدا مؤخر ہے، اور اس کی علامت تو آپ کو پتا ہے مبتدا جو ہے وہ مرفوع ہوتی ہے، تو اس کی رفع کی علامت ضمہ مقدرہ علی آخرہ، منع من ظہورها اشتغال المحل بحرکت حرف الجر الزائد، یعنی چونکہ اس کے پیچھے من آ گیا تھا اس لیے اس کو لفظاً زیر دینا پڑی ولی، لیکن محلاً یہ مرفوع ہے چونکہ مبتدا
مؤخر ہے. اور یہ جو جملہ ہے ما لک من اللہ من ولی، تو کہیں گے لا محل لہا من الاعراب، کیونکہ یہ اس قسم کا جواب ہے جو محذوف ہے، اور جواب الشرط ہے محذوف. دل علیہ جواب القسم. ولا اس میں واو حرف عطف ہے، مبنی ہے. لا حرف زائد ہے، نفی کی تاکید کے لیے آتا ہے. نصیر کس کے اوپر معطوف ہے؟ ولی کے اوپر. تو یہ بالکل جس طرح ولی لفظاً مجرور تھا لیکن محلاً مرفوع تھا، تو اسی طرح یہ بھی لفظاً تو مجرور ہے لیکن محلاً مرفوع ہے. یہ اس کے اعراب تھے. تو ابھی اس کے مشکل الفاظ دیکھیں. یہ جو انا ہے، بے شک ہم، ارسلنا ہم نے بھیجا، کا آپ کو یعنی حضور کو خطاب ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا گیا ہے، ہم نے آپ کو بھیجا. بالحق حق کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، بشیرن و نذیرن بشارت دینے والا اور ڈر سنانے والا. ولا تسألوا اور آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا، آپ سے پوچھا نہیں جائے گا، عن اصحاب الجحیم آگ والوں کے متعلق، یعنی وہ لوگ جو جہنم میں جائیں گے ان کے بارے میں باز پرس آپ سے نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ اپنی غلطیوں کی وجہ سے گئے. آپ نے تو اسلام کی دعوت کا حق ادا کیا اور انہیں برائیوں سے روکا، صراط مستقیم پہ چلنے کی تبلیغ فرمائی. تو اللہ کا جو پیغام ہے وہ آپ نے صحیح معنوں میں پہنچا دیا. اب ان کا کام تھا کہ اس پہ عمل کرتے، تو ان کا جہنم میں جانا ان کے اپنے کرتوتوں اور اعمال کا نتیجہ ہے، اس کے بارے میں آپ سے کوئی سوال نہیں ہوگا. یہ مطلب ہے. ترجمہ کیا ہوگا کہ بے شک ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بشارت دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا، اور آپ سے جہنم والوں کے بارے میں کوئی سوال نہیں ہوگا. ولن ترضى ہرگز راضی نہ ہوں گے، عن کا آپ سے، الیہود یہود، ولن نصارہ اور نہ ہی عیسائی، حتی یہاں تک کہ تتبع آپ فالو کریں، اتباع کریں، ملتہم ان کے دین کو، یعنی یہاں تک کہ آپ ان کے دین کی پیروی کریں، وہ آپ سے کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے. قل آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کی ہدایت ہی دراصل ہدایت ہے. ولا ان اور اگر اتبعت آپ نے پیروی کی، اہواءہم ان کی خواہشوں کی، بعد الذی جاءک من العلم بعد اس کے کہ آپ کے پاس علم آ گیا تھا، ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر تو پھر اللہ کی طرف سے نہ کوئی آپ کا مددگار ہوگا اور نہ ہی کوئی والی وارث. ترجمہ اس کا کیا ہوگا؟ اور یہودی اور عیسائی ہرگز آپ سے راضی نہ ہوں گے. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم جب تک آپ ان کے دین کی پیروی نہ کر لیں. قل فرما دیجئے ان ھدی اللہ ھو الھدی اللہ کی ہدایت ہی حقیقی ہدایت ہے. ولا ان اتبعت اہواءہم اور اگر آپ ان کی خواہشات کی پیروی کریں گے، بعد الذی جاءک من العلم بعد اس کے کہ آپ کے پاس علم آ گیا، ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر تو تجھے اللہ سے کوئی بچانے والا نہ ہوگا اور نہ کوئی مددگار ہوگا. یہ اس کا ترجمہ تھا. اب ہم ان آیات کا جو مفہوم ہے وہ مختصر طور پہ بیان کرتے ہیں. سورہ نمبر 119 انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا. اس آیت مبارکہ میں نہ صرف یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تسلی دی، بلکہ یہ آیت مبارکہ ہمارے لیے بھی ایک منہج، ایک راستہ مقرر کرتی ہے کہ
دعوت و اصلاح کے سفر میں ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مختلف مقامات پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلبی احساسات کو تسلی دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل بہت نرم تھا، انسانیت سے، اپنی امت سے آپ کو بہت پیار تھا۔ آپ چاہتے تھے کہ سب ہدایت پالیں، سب جنت میں چلے جائیں، مگر جب آپ نے دیکھا کہ اہل کتاب آپ کے دشمن بن گئے، مشرکین آپ کے خون کے پیاسے ہو گئے، تو آپ غم زدہ ہو گئے، رنجیدہ خاطر ہو گئے۔ آپ کو امید تھی کہ کم از کم یہود و نصارہ جو آسمانی کتابوں والے ہیں وہ حق کو پہچان لیں گے، اس لیے کہ ان کے پاس نبی آئے، رسول آئے، ان کے اوپر کتابیں اتریں، ایک عرصہ تک وہ انبیاء کی صحبت میں رہے، انہیں ان کے گناہوں کی سزا بھی ملی، پھر ان کو معافی بھی دی گئی۔ تو آپ کے دل میں یہ تھا کہ جب یہ اللہ کے پیغام کو سنیں گے تو اس کی طرف لپکیں گے، مگر انہوں نے بھی حق کو نہ پہچانا، انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ تو اللہ نے تسلی دی نا، انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا۔ آپ سیگا دیکھیں، جمع متکلم کا ہے، ہم نے آپ کو بھیجا حق کے ساتھ۔ گویا یہ فرمایا کہ اے میرے محبوب، آپ اس مشن پر تنہا نہیں، آپ کو ہم نے خود بھیجا ہے، اور جو کچھ آپ لائے ہیں وہ حق ہے، قرآن حق ہے، اسلام حق ہے، آپ کی دعوت حق ہے، آپ کا منصب حق ہے۔ اور پھر فرمایا وَلَا تُسْأَلُوا عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، کہ آپ سے ان جہنمیوں کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، آپ غم نہ کھائیں، اس لیے کہ آپ نے اپنے مشن کو بأحسن خوبی پایہ تکمیل تک پہنچایا، آپ نے اسلام کی دعوت کا حق ادا کیا، لیکن منہ تو ان لوگوں نے موڑا، ہدایت سے تو یہ لوگ پھرے، تو اگر یہ جہنم میں جائیں گے تو اپنے کرتوتوں کی وجہ سے جائیں گے، تو ان کے جو گناہ ہیں وہ ان ہی سے باز پرس ہوگی، آپ سے ان کے بارے میں کوئی سوال نہیں ہوگا۔ آپ کا کام ہدایت دینا ہے، زبردستی منوانا نہیں۔ اگر لوگ خود جہنم کا راستہ چنیں تو آپ ان کے ذمہ دار نہیں۔ تو یہاں آج کے جو مبلغین ہیں، واعظین ہیں، والدین ہیں، اساتذہ ہیں، ان کے لیے بھی سبق ہے نا، کہ یہ آیت صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی نہیں دے رہی، بلکہ ہمیں بھی سکھاتی ہے کہ ہم دعوت دیں، دلائل دیں، محبت کریں، لیکن اگر کوئی ضد پر اتر آئے، ہدایت کو ٹکرا دے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم غم میں خود کو نہ جلائیں، مایوس ہو کر نہ بیٹھ جائیں، اور نہ ہی اپنی کوششوں کو بیکار سمجھیں، کیونکہ ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، اور اللہ کی بات کو لوگوں تک پہنچانا یہ ان لوگوں کا کام ہے جو اس مشن کو لے کر چل رہے ہیں۔ آج اگر کوئی والد اپنے بیٹے کو نمازی نہ بنا سکا، اس کو نیک اور صالح نہ بنا سکا، آج اگر کوئی معلم، کوئی استاد اپنے شاگرد کو اس معاشرے کا صحت مند صالح ممبر نہ بنا سکا، کوئی دائی اپنی قوم کو نہیں جگا سکا، تو یہ آیت کیا کہتی ہے؟ غم نہ کرو، تم نے اپنا فرض پورا کیا، اور یہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ اور پھر اس میں فرمایا بشیرا و نذیرا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صفات کا ذکر ہوا کہ آپ خوشخبری سنانے والے ہیں۔ خوشخبری کن لوگوں کے لیے ہے؟ جو آپ کی دعوت پہ لبیک کہتے ہیں، اور لبیک کہہ کر آپ کی اسوہ حسنہ کی پیروی کرتے ہیں اور صراط مستقیم پر گامزن ہوتے ہیں، ان کے لیے اللہ کے رسول کی طرف سے خوشخبری ہے۔ لیکن جو ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتے ہیں، جو ایک کان سے دعوت کو سنتے ہیں، دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں، جو اللہ کے احکام پر پورے طور پر عمل نہیں کرتے، فرمایا ان کے لیے آپ ڈر سنانے والے ہیں، نذیر ہیں۔ اگلی آیت مبارکہ دیکھیں، وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور حقیقت حال سے آگاہ فرمایا،
جیسا کہ سورہ توبہ میں فرمایا تھا کہ عفا اللہ عنک لما اذنت لہم، تو یہاں بھی یہی انداز ہے، پہلے تسلی پھر حقیقت کا اعلان۔ اور حقیقت میں کیا کہا کہ یہ یہود و نصارہ تم سے کبھی راضی نہ ہوں گے یہاں تک کہ تم ان کے دین کی، ان کی ملت کی پیروی نہ کر لو۔ یہ آیت اس بات کا اعلان ہے کہ آپ کی صداقت، معجزات، حکمت، حسن سلوک، عدل و رحم، یہ سب کچھ بھی انہیں مطمئن نہ کر سکے گا، کیونکہ ان کی شرط ہے ہماری ملت اختیار کرو۔ یہ بات ہی اصل میں ان کے ایمان سے مایوسی کا اعلان ہے۔ یہ وہی انداز ہے جیسا کہ سورہ اعراف میں فرمایا گیا تھا کہ حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، کہ یہ لوگ ہرگز جنت میں داخل نہ ہوں گے جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں سے نہ گزر جائے، یعنی یہ محال ہے۔ پھر ملت کا مطلب کیا ہے؟ ملت کا مطلب ہے دین، شریعت، عقیدہ و عمل کا وہ مجموعہ جسے کوئی قوم اپنے لیے اختیار کرتی ہے۔ عربی میں کہتے ہیں نا عمل الکتاب، یعنی کتاب کو یاد کروانا، اس سے مشتق ہے ملت۔ مطلب یہ ہے کہ ملت وہ دین ہوتا ہے جسے نبی یا معلم قوم کو بار بار سمجھاتا ہے۔ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا آپ کہہ دیجئے ہدایت تو صرف اللہ کی ہدایت ہے۔ اس اعلان کو دو طرح سے سمجھا جا سکتا ہے۔ ہدایت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے دلوں کو دی، یعنی توفیق، کہ جب اللہ توفیق دیتا ہے تو انسان کو ہدایت حاصل ہوتی ہے، اس کی توفیق نہ ہو تو پھر انسان کو ہدایت نہیں ملتی۔ اور دوسرا ہدایت وہ ہے جو اللہ نے نازل فرمائی، یعنی قرآن اور اسلام۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ نہ تورات مکمل ہدایت ہے، نہ انجیل مکمل ہدایت ہے۔ مکمل ہدایت اگر ہے تو وہ صرف قرآن ہے، کہ جس کی حفاظت کی ذمہ داری رب نے خود اٹھائی، کیونکہ باقی کتب میں تحریف کی گئی اور قرآن میں هو الہدی کہہ کر تاکید کی گئی۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اب شدید ترین انداز میں تنبیہ فرمائی۔ خطاب جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن نبی معصوم ہوتا ہے، یعنی اس سے کسی خطا کا امکان ممکن نہیں ہوتا۔ خطاب حضور کو ہے، لیکن اس میں مخاطب ہر وہ شخص ہے جو اس کلام کو سنتا ہے، جو قرآن کو پڑھتا ہے، یہ آیات اس کے کانوں میں پڑتی ہیں، وہ مخاطب ہے۔ اب انداز دیکھیے کہ لئن یعنی قسم کے ساتھ ذکر ہوا ہے، لئن اتبعت اہواءہم، کہ اگر آپ نے اس علم کے بعد جو آپ کے پاس آیا ان کی خواہشات کی پیروی کی، ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، تو تمہارے لیے اللہ کی طرف سے نہ کوئی حمایتی ہوگا نہ مددگار۔ یہ اس امت کے ہر فرد کے لیے تنبیہ ہے کہ اپنے دین پر مضبوط رہو، غیروں کے دباؤ اور خواہشات کے تحت دین میں مداہنت مت کرو، کیونکہ ہلاکت کا خطرہ ہے۔ اہواءہم، ان کی خواہشات کیا ہیں؟ ان کی مرضی پر چلنا دین نہیں۔ خواہش نفس کو ہوا کہتے ہیں اور اس کی جمع ہے اہواء، یعنی بغیر دلیل، بغیر عقل، صرف من چاہا۔ تو دین وہ نہیں جو وہ چاہیں، بلکہ دین وہ ہے جو اللہ نے بھیجا، جو اللہ نے چاہا۔ تو نتیجہ کیا یہ نکلا کہ یہ آیت نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی ہے، بلکہ ہمارے لیے عقیدے کی بنیاد ہے۔ غیر مسلم اقوام کی رضامندی کے پیچھے بھاگنے سے روکنے والی تعلیم دی جا رہی ہے، اور قرآن کو واحد اور مکمل ہدایت تسلیم کرنے کا اعلان ہے۔ ہمیں سبق کیا ملتا ہے کہ اسلام کسی خوشنودی کے لیے بدلا نہیں جا سکتا۔ جو دین اللہ نے دیا وہی ہدایت ہے۔ دین کے نام پر خواہش پرستی کو رد کرنا لازمی ہے۔ ان آیات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ دین جو ہے وہ اللہ کے لیے خالص کرنا یہ ضروری ہے۔ مخلصین لہ الدین، اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے لیے دین کو خالص کرتے ہیں، اور جب وہ دین کے ساتھ وابستہ ہو جاتے ہیں، اللہ کی ہدایت کے ساتھ وابستہ ہو جاتے ہیں، اپنے رسول کی پیروی کرنی شروع کر دیتے ہیں سچے دل کے ساتھ، تو پھر وہ دوسری اقوام کے دباؤ کو قبول نہیں کرتے، وہ ان کی خواہشات کی پیروی کبھی نہیں کرتے، وہ ان کے لیے اپنے دین کو کبھی نہیں بدلتے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، کل انشاءاللہ اگلی آیت کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے۔